میری تمام مومنین سے گزارش ہے امام بارگاہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا میں مجلس اعلیٰ میں تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں گے۔ محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تجھے جان گا ہنس گزرے تو نصیری بھی خدا آن گا لاکھ ڈالے تیری پہ تیرے پر پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گے علی مظہر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چلو فرش عزا پر بلا رہے ہیں حسین، چلو فرش عزا پر بلا رہے ہیں، یہاں بگڑے ہوئے مقدر بنا رہے ہیں، میں مخلصی میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں، خدا کا شکر ہے عزت بڑھا رہے ہیں، چلو فرش عزا نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرجہم۔ آمد غم ہے تو شبیر کا ماتم ہو، آمد غم ہے تو شبیر کا ماتم ہو، ہم رہیں یا نہ رہیں پھر بھی محرم ہو، ہم رہیں یا نہ رہیں پھر بھی محرم ہو، کربلا نے مجھے پہنا دیے کالے کپڑے، کربلا نے مجھے نہ دیے کالے کپڑے، میری بخشش کا یہی غم تو وسیلہ ہوگا، آمد غم ہے
تو شبیر کا ماتم ہوگا کربلا چاٹ رہا ہوں میں تیرے مٹی کو کربلا چاٹ رہا ہوں میں تیری مٹی کو تیری تاثیر سے لے جا میرا لے جا ہوگا مدینہ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج فاتحہ بسم اللہ الرحمن بیٹھ رہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آج کی مناسبت سے مرچے سماعت فرمائیں گا جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو ریتی پہ گرے شاہ کے غم خار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شاہ صدمہ یہ ہوا عذاب سے کم ہوگا شب اکبر سے کہا کر دو غریبا میرا پارا ہم سوگ میں ہیں قتل ہوا شیر ہمارا عاشق میرے بچوں کا زمانے سے ستارہ فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتارا فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتارا آفت میں پھنسی پانی کے محتاج سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیم سکینہ بس ہو گئی دنیا میں یتیم سکینہ فرما کے یہ گرتے ہوئے دوڑے چاہے والا سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا تھا سینہ اقدس میں کلے جاتا ہو بالا چلاتے تھے ہے میری آغوش کا پالا چلاتے تھے ہے میری آغوش کا پالا آگے کبھی چلتے کبھی گھر پڑتے تھے شاہ پہ گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شاہ گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شاہ پہ کہتے تھے اکبر سے علی اکبر دی جان دریا کی طرح تو ابھی دور ہے یا شاہ فرماتے تھے آنکھوں میں بصارت نہیں ہے عباس علی کھو گئے دنیا سے ہمیں عباس علی کھو گئے دنیا سے ہمیں اب کھینچیں گے تلواروں راستہ
निशाना मिलेगा। हजरत को संभाले हुए दरिया पे जोला अब्बास अलमदार से सकते नजर आए। अकबर ने कटे हाथ तड़पते हुए पाए भाई को खुदा भाई का लाशाना दिखाए। भाई को खुदा भाई का लाशाना दिखाए। झुकने जो लगे काके साबित अली अकबर पे मर गए। साबित अली अकबर पे मर गए। हाय हाय शहीदी कह के जो रोए अली अकबर सदमे से तड़पने लगे अब्बास से दिलावा। घबरा के भतीजे से कहा मेरे दिल बतला दो किधर है मेरे आका मेरे सरवा। बतला दो किधर है मेरे आका मेरे सरवा। अकबर ने कहा गम शाये वाला तो बड़े वो आपके कदमों के तरफ वश में पड़े। वो आपके कदमों के तरफ वश में पड़े। वश में ये सुगन सुन के पुकारे शायदी ये किसकी सदा है मैं इस आवाज के कुर्बान। अकबर ने कहा तब से तड़पते हैं चचा मिल लीजिए अब्बास कोई दम के हमें मिल लीजिए अब्बास कोई दम के फिर हो न सका ज़ाम इमाम आज़री लिपटे शायद लाशाए अब्बास लिपटे शायद लाशाए अब्बास अली जब कट गए दरिया पे। नारे सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तसव्वुरात की दुनिया सजा गए अब्बास। तसव्वुरात की दुनिया सजा गए अब्बास। तसव्वुरात की दुनिया सजा गए अब्बास। नजर में दिल में जिगर में समा गए अब्बास। नजर में दिल में जिगर में समा गए अब्बास। इधर ये क़ैमों से निकले उधर ये शोर हुआ। इधर ये क़ैमों से निकले उधर ये शोर हुआ। फुरात छोड़ के भागो वो आ गए अब्बास।
فرات چھوڑ کے بھاگو وہ آ گئے عباس تو سو وہ رات کی. نعرہ صلوات محمد والے محمد پر. افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین اعلی جناب مولانا سید کمیل عباس نجفی صاحب. لہٰذا تمام مومنین سے میری گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرض السماء. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على مولانا ومولانا الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من شك في فضائل علي فقد كفر. صلوات بج محمد. عزیزان گرامی قدر، عزاداران ابا عبداللہ الحسین، آج ماہ محرم کی 8 تاریخ ہو چکی ہے. ہم اس قیامت کے دن سے بہت قریب ہیں جسے عاشور کا روز کہا جاتا. ہم جن ایام کے سالہ سال منتظر تھے وہ ہم سے بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں خصوصاً علی اور اولاد علی کا ذکر ہوتا ہے، فضائل علی اور اولاد علی پڑھے جاتے ہیں. ذکر علی تو ہمیشہ ہوتا ہے، ذکر ابا عبداللہ الحسین تو ہمیشہ ہوتا ہے. کوئی مومن ایسا نہیں کہ جو حسین کو ہمیشہ یاد نہ کرے، کوئی شیعہ ایسا نہیں جو علی کو ہمیشہ یاد نہ کرے. لیکن کچھ ایام مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ ایام ہیں کہ جو ذکر ابا عبداللہ الحسین سے، ذکر علی و اولاد علی سے مخصوص ہیں. لہٰذا ہر جگہ فضائل اہل بیت، مناقب اہل بیت اور ذکر اہل بیت کیا جاتا ہے. نبی نے فرمایا یہ وہ ذکر ہے کہ جو عبادت ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جو عبادت ہے. اور نبی نے اپنی ساری زندگی فضائل علی کو بیان کیا. خطیب منبر سے آ کے آج پوری دنیا میں فضائل اہل بیت جب بیان کرنے لگتا ہے تو کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فضائل علی میں زیادتی ہو گئی ہے، فضائل علی بہت زیادہ ہو گئے، ذکر علی زیادہ ہو گیا. لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ بھائی یہ وہ ذکر ہے کہ جسے نبی نے عبادت قرار دیا. یہ کوئی عام ذکر تو ہے نہیں کہ جس کے بارے میں آپ کہیں یہ زیادہ ہو گیا. یہ ذکر وہ ہے، یہ فضیلتیں وہ ہیں جو عبادت ہے. نبی نے فرمایا
کہ میرے بھائی علی کی فضیلتوں میں اگر کسی نے شک کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ذات علی میں شک کرنا ایسا ہے کہ جیسے انسان کافر ہو جائے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے نماز سکھائی، روزہ سکھایا، روزہ خمس و زکوٰۃ سکھائی، شریعت اسلام کا ہر حکم مسلمانوں تک پہنچا دیا، لیکن آپ نے کبھی یہ نہ کہا کہ اگر نماز میں شک ہوا تو کافر ہو جاؤ گے، روزے میں شک کیا تو کافر ہو جاؤ گے، خمس و زکوٰۃ و جہاد میں شک کیا تو کافر ہو جاؤ گے۔ بھائی صرف علی کے فضائل میں شک کرنے سے کفر آتا ہے۔ کبھی نبی نے نہیں فرمایا کہ نماز میں شک کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، روزے میں شک کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ علی نماز کی روح ہیں، روزے کی روح ہیں، جہاد کی حقیقت ہے، لہذا علی کے بغیر نہ نماز کی حیثیت ہے، نہ روزے کی حیثیت ہے، نہ کسی جہاد اور خمس کی حیثیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر علی کی محبت دل میں نہ ہوئی تو نہ نمازیں کام آنے والی، نہ روزے کام آنے والے، نہ جہاد اور خمس کام آنے والا۔ شریعت کا کوئی بھی حکم اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک ولایت علی، محبت علی دل میں نہ ہو۔ صلوات بھیجیے محمد علی۔ تو نماز میں شک کرنے سے کافر نہیں بنتا، روزے میں شک کرنے سے کافر نہیں بنتا، بلکہ نماز میں جب کوئی شک کرے تو حکم شریعت یہ آتی ہے، یا تو آپ کا نماز پڑھنا باطل ہے، یعنی اگر نماز میں شک آ گئی تو آپ کا عمل باطل ہے، اب اس کو آپ دوبارہ پڑھ لیجئے، آپ کے ایمان پہ حرف نہیں آئے گا، آپ کافر نہیں ہو جائیں گے۔ اسی طرح یا تو شریعت نے یہ کہا کہ اگر کسی عمل میں شک ہوئی تو اس کی اصلاح کر لو۔ مثال کے طور پر اگر پہلی دوسری رکعت میں شک ہو جائے تو کیا مومن کافر ہو جائے گا؟ نہیں، شریعت نے یہ کہا، علیکم السلام، شریعت نے یہ کہا کہ جیسے ہی نماز میں شک ہو تو اس کے لیے دو راستے ہیں، یا تو کچھ موارد ایسے ہیں جہاں نماز آپ کی باطل ہے، اس کے بعد آپ دوبارہ پڑھ لیجئے، آپ کافر نہیں ہوتے، یا تو کیا ہے کہ آپ اس کی اصلاح کر لیجئے۔ مثال کے طور پہ پہلی دوسری رکعت میں اگر کسی مومن کو نماز پڑھتے ہوئے شک ہو جائے تو نماز باطل ہے، دوبارہ پڑھے گا، اور اسی طرح چوتھی اور پانچویں میں شک ہو، تیسری اور چوتھی میں ہو تو چار پہ بنا کر کے اس کی اصلاح کرے گا اور آگے پڑھے گا۔ لیکن نماز میں شک ہوئی، کافر نہیں ہوئے، روزے میں شک ہوا، کافر نہیں ہوئے، جہاد میں شک ہوا، کافر نہیں ہوئے۔ صرف ذات علی ہے اسلام میں کہ جس کے شک کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، جس میں ذات علی میں شک کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ لہٰذا علی اور اولاد علی نے ہمیشہ کہا کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے عزادار، ہمارے شیعہ منزل یقین پہ رہتے ہیں، منزل یقین پہ رہتے ہیں، اور فرمایا کہ ان المؤمن لا تنقض الیقین بالشک، مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے خراب نہیں کرتا۔ بھائی اگر مومن کو یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اگر مومن کو یقین ہے کہ اللہ ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے تو اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو مومن اپنے یقین پہ، مومن اپنے عقیدے پہ باقی رہتا ہے۔ اور اسی لیے جب کبھی کسی کو شک کا کوئی حادثہ ہوا تو اماموں نے آ کے یا تو ظاہری زندگی میں اس کی اصلاح کی، کیونکہ چاہنے والا تھا، انسان کے ذہن میں وسوسہ شیطان پیدا کر سکتا ہے، یا تو پھر امام نے خوابوں میں آ کے اپنے چاہنے والے کی اصلاح کی۔ اسی لیے ایک صلوات بھیجے محمد عالم۔ ایک شخص رسول خدا کی بارگاہ میں آیا، بلکہ جابر ابن عبداللہ انصاری آئے کہ جن کے بارے میں کیا ہے کہ ہم حدیث قصہ نقل کرتے ہیں، ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ کون ہے؟ بہت عظیم صحابی ہے، بہت چاہتے ہیں اہل بیت کو، یہ وہ ہے کہ جو رسول کے بھی رسول ہے۔ کہ کیسے؟ کہ رسول خدا نے اپنا پیغام امام باقر تک ان سے پہنچایا، اپنا سلام امام باقر کو ان کے ذریعے سے پہنچایا۔ یہ بہت ہی عظیم صحابی ہے، بہت چاہنے والے ہیں اہل بیت کے۔ ایک مرتبہ آتے ہیں رسول خدا کی بارگاہ میں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے۔ دیکھیے شک اور یقین عطا اگر کہیں سے ہوگی تو یہ منبر حسینی سے ہوگی۔
در علی سے ہوگی. رسول خدا یقین اپنے چاہنے والوں کو دیتے ہیں, آل علی یقین اپنے چاہنے والوں کو دیتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہے, آپ دعا کر دیجئے شفا مل جائے گی. میں نے بڑے طبیبوں کو دکھایا, علاج نہ ہو سکا. ہر کوئی کہہ رہا میرا بچہ لا علاج ہو چکا ہے. یا رسول اللہ آپ نبی خدا ہیں, آپ اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں, آپ اگر دعا کر دیں گے تو میرے بچے کو شفا مل جائے گی. اب رسول خدا نے کیا جواب دیا؟ رسول نے کہا جابر ہم دعا نہیں کریں گے. تعجب ہوا نا, کیا یا رسول اللہ دعا کر دیجیے. رسول نے کہا ہم جابر دعا نہیں کریں گے. اب جابر جیسا ایمان محبت عقیدہ رکھنے والا کوئی عام ہوتا تو شاید شک میں آ جاتا. جابر نے سر کو جھکایا, سوچنے لگے کہ رسول آگے کچھ فرمائیں گے. جیسے ہی جابر نے انتظار کیا فوراً رسول نے کہا جابر میں تو دعا نہیں کروں گا لیکن تمہیں ایک در ایسا بتاؤں گا جہاں جاؤ گے تمہارے بچے کو شفا مل جائے گی. کہا جابر جاؤ در علی پہ اور علی سے دعا کرواؤ, تمہارے بچے کو شفا مل جائے گی. جابر چلے, لیکن کہیں نہ کہیں دل میں یہ خیال آیا رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں, اگر رسول میرے بچے کے لیے دعا کرتے تو فوراً شفا مل جاتی. یہ کہتے سوچتے ہوئے در علی پہ آئے. دیکھیے رسول اور آل رسول نے ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو یقین عطا کیا اور عقیدہ مضبوط عطا کیا. آئے, دل میں خیال تھا کہ شاید اگر نبی دعا کرتے تو فوراً میرے بچے کو شفا مل جاتی, اس لیے کہ سب سے بڑے اللہ کے بعد رسول ہیں, علی کی ولایت رکھتے ہیں, علی کی محبت رکھتے ہیں, علی کی منزلت کے مقر ہیں, اقرار کرنے والے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ خیال جب دل میں آیا اور دل علی پہ پہنچنے کے بعد جیسے ہی علی نے دروازہ کھولا, ارے وہ علی جو دلوں میں خیال بننے سے پہلے خیال کو جانتا ہو, اس نے کہا جابر ماجرا کیا ہے؟ کہ مولا رسول خدا کے پاس گئے تھے, رسول خدا نے کہا آپ سے دعا کروانی ہے. جابر کے خیال جو دل میں تھا وہ آشکار نہ کیا, لیکن وہ علی ہی کیا جو دلوں کے حال کو نہ جانتا ہو. فوراً جابر کو ایک درخت کے پاس لے گئے کہ جابر کے جو دل میں خیال چل رہا ہے, جابر کے دل میں جو شک آ گیا ہے کہ نبی اگر کرتے تو شفا مل جاتی. آئے درخت کے پاس اور جابر کو کہا یہ دیکھتے ہو کیا ہے؟ کہا کھجور کا درخت ہے. مولا نے کہا یا ایتھا النخلہ من انا, اے کھجور کے پیڑ جابر کو بتا دو میں کون ہوں. اے درخت تو بتا دے جابر کو علی ابن ابی طالب کون ہے. جیسے ہی درخت نے ایک مرتبہ آواز دی السلام علیک یا امیر المومنین یا قائد الغر المحجلین یا یعصوب الدین, جیسے ہی درخت نے امیر المومنین کو سلام کرنا شروع کیا جابر کا شک دور ہو گیا, جابر کا شک دور ہو گیا. اس کے بعد جابر چلے جاتے ہیں اور اسی طرح صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. تو اہل بیت نے ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کے شک کو دور کیا اور کہا کہ ہمارے چاہنے والا ہمیشہ منزل یقین پہ ہوتا ہے کیونکہ وہ علی کو چاہتا ہے. علی کے چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ہر فضیلت پہ, علی کی ہر منقبت پر یقین کامل ہونا چاہیے. امام حسین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہا یا ابا عبداللہ الحسین اپنے بابا کی کوئی ایک فضیلت بھری حدیث سنائیے تاکہ میرا سنو. اب امام حسین اگر اپنے بابا کی فضیلت کو بیان کریں گے تو کیسے کریں گے؟ کہا سنو, جب میں جنگ نہروان سے واپس آ رہا تھا تو ایک مقام تھا کہ جہاں جو لشکر تھا میرے بابا کے ساتھ سب رک گئے اور کہا کہ اے علی نماز پڑھ لیجئے. نماز کا وقت ہو گیا. علی نماز پڑھ لیجئے, نماز کا وقت ہو گیا, سورج غروب کرنے والا ہے, وقت ختم ہو جائے گا, سورج ڈوب جائے گا. علی نے پلٹ کے کہا کہ سنو میں نماز نہیں پڑھوں گا, میں نماز نہیں پڑھوں گا. دیکھیے اگر مومن کو یقین کامل ہو تو پھر علی کی بات پہ سوال نہیں کر سکتا, چوں چرا نہیں کر سکتا. علی نے اگر منع کیا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو علی ہی اس کی مصلحتوں کو جانتے ہیں, علی ہی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں. اتنے میں لوگ شور شرابہ کرنے لگے
कि वो नमाज कैसे पढ़ेगा जो अभी नहरवान में मुसलमानों को मार के आ रहा है। जैसे ही ये बदतमीजियां शुरू हुई, एक मर्तबा एक शख्स था साथ में, जुवैरिया नाम का, उसने कहा सुनो, तुम जानते हो किसके बारे में क्या कह रहे हो? उसके दिल में मोहब्बत अहले बैत थी। उसने कहा अगर अली आज नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। अरे जब अली जैसा इमाम हमारा नमाज नहीं पढ़ रहा है तो वो जानता है कि इस जगह पे क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो मेरी नमाज भी आज अली की गर्दन पे। और मौला मुत्तकियान ने फिर बता दिया वजह कि देखो ये वो जगह है जहां पर अल्लाह ने 2 मरतबा अजाब नाजिल किया, और नबी और उसके जानशीन के लिए जायज नहीं है ऐसी जगह पे नमाज पढ़ना कि जहां पे अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। और इसको कहते हुए आगे बढ़ गए। कुछ लोग रुक गए, कहा नहीं हम तो नमाज पढ़ेंगे, अपने आप को बड़ा नमाजी समझा, कहा हम तो नमाज पढ़ेंगे, रुक गए। लेकिन जुवैरिया के दिल में मोहब्बत अहले बैत थी, एहतराम अली था, साथ में बढ़ गए। जाते जाते बाबिल की जमीन पे पहुंचे, क्या देखा? सूरज गुरूब कर चुका। मौलाए मुत्तकियान ने कहा जुवैरिया लश्कर को रोका जाए। लश्कर रोका गया। कहा जाबिर, जुवैरिया आओ नमाज पढ़ते हैं। कहा मौला सूरज गुरूब कर चुका है, नमाज ज़ोहर असर का वक्त निकल चुका है। मौला ने कहा जाबिर, जुवैरिया अरे अली ने कहा है नमाज पढ़ना है तो पढ़ना है। जुवैरिया ने कहा कि हाँ मौला पढ़ना है। का मुसल्ला बिछाओ, पानी लेके आओ, वजू करते हैं। जैसे ही वजू की मुसल्ले इबादत पे अली आए, अली को नमाज ज़ोहर पढ़ना है, अली को नमाज असर पढ़ना है, सूरज गुरूब कर चुका है। देखिए शक और यकीन कैसे आता है। जुवैरिया ने कहा कि मौला सूरज गुरूब कर चुका है। आए पीछे खड़े हुए, मौला ने कहा अज़िन अज़ानल ज़ोहर। जुवैरिया अज़ान ज़ोहर दीजिए। जुवैरिया कहते हैं कि मैंने अज़ान ज़ोहर दी क्योंकि हुक्म अली था, गुरूब हो चुका तो हो चुका। मैंने अज़ान ज़ोहर दी, मैंने देखा कि अभी सूरज गुरूब में है, अभी तारीखी है, अभी तो कुछ ना हुआ। जुवैरिया के भी दिल में थोड़ा शक आया, लेकिन जैसे ही अजान खत्म हुई मौला ने कहा अकामत दो। अकामत दी, अकामत खत्म हुई, लेकिन सूरज ना पलटा। अब जुवैरिया कहते हैं मौलाए मुत्तकियान ने अपने मुसल्ले को संवाला और बुलंद हुए लबों को जुम्बिश दी। सूरज वैसे गुरूब होने के बाद आसमान से वापस आया जैसे एक जवान किसी पतंग को खींचता है। कि सूरज अली की जुम्बिश से आसमानों में छिपा था, इतनी तेजी के साथ पीछे आया कि जैसे किसी पतंग को खींचा जाए और मेरे सर पे आके खड़ा हो गया। जवाल का वक्त हुआ, अली ने नमाज पढ़ी। फिर जैसे ही नमाज पढ़ी फौरन का जुवैरिया अज़िन अज़ानल मगरिब। जुवैरिया अज़ान मगरिब दो। भाई सूरज निकला हुआ है, दोपहर है। जुवैरिया ने सूरज को देखा, फिर अपने दिल में अली की मोहब्बत को देखा। सूरज को देख के कहा जुवैरिया अगर अली ने यह कहा है कि मगरिब की अजान दो तो अली जानते हैं कि सूरज मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, अली का गुलाम हूं। अजान मगरिब देना शुरू की, सूरज वहीं पे ऐसे खामोश हो गया जैसे कोई चिराग खामोश हो जाता है, एक तारीकी सी हो गई। यह है मंजिल यकीन। मोहब्बत अहले बैत अगर दिल में हो तो वो अपना असर दिखाती है। अली उसको मंजिल यकीन पे लाए। लिहाजा हर मोमिन को, हर अज़ादार को अहले बैत की हर फजीलत पे यकीन कामिल होना चाहिए, शक और शुबहा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि हम ऐसे वैसों को तो नहीं मानते, हम तो अल्लाह के बनाए हुए इमामों को मानते हैं, अल्लाह की बनाई हुई हुज्जतों को मानते हैं, अल्लाह के बनाए हुए नबियों और रसूलों को मानते हैं। हम तो अल्लाह की बनाई हुई किताबों को, उसकी भेजी हुई किताबों को मानते हैं। लिहाजा यकीन मोमिन के पास होना चाहिए। यही शक है कि जब एक मर्तबा ज़ाते अली में जब शक हुआ तो मौला ने क्या किया कि अपने चाहने वालों को या तो बेदारी में शक को दूर किया या तो ख्वाब में दूर किया। लिहाजा ज़ाते अली में और औलादे अली में शक नहीं होना चाहिए। एक मर्तबा
دو علماء بیٹھے ہوئے تھے آپس میں بحث کر رہے تھے. دیکھیں کبھی کبھی شک کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ ہم کسی چیز کو جان سکیں, سیکھ سکیں, تعلیم کے لیے ہوتا ہے. شک کبھی برا ہوتا ہے, کبھی اچھا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں کسی چیز کو نہیں جانتا, سامنے والے سے ایسا اظہار کرتا ہوں کہ میں نہیں جانتا, اور آپ سکھا دیجئے, سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. تو دو عالم دین بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں کہنے لگے کہ یہ بتاؤ سلمان افضل ہے یا عباس افضل ہے؟ ایک نے کیا کہا کہ سلمان افضل ہے یا عباس افضل ہے. اس نے کہا بتاؤ کون افضل ہے؟ سامنے والے نے کہا سلمان افضل ہے. دیکھو شک کس میں ہو رہا ہے؟ فرزند علی میں. عباس میں شک ہو رہا ہے, کہہ رہا سلمان افضل ہے. کہتا دلیل کیا ہے؟ کہ سلمان وہ ہے کہ جن کے لیے نبی نے فرمایا سلمان بحر لا ينزف. سلمان وہ ہے ایسا سمندر کہ جو کبھی خشک نہیں ہوگا. سلمان صاحب العلم المنایا والولایا. سلمان وہ ہے کہ جن کے پاس موت و زندگی کا علم ہے. سلمان منا اہل البیت. سلمان وہ ہے کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. اب سامنے والے نے مانا نہیں. دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ہم کسی چیز کو مانتے ہیں اگرچہ ہمارے پاس دلیل نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ٹھیک ہے میرے پاس دلیل نہیں ہے, میری کتابوں میں ہے, میرے علماء کے پاس ہے, میرے بزرگوں کے پاس ہے. تو اس نے کہا میں اس بات کو نہیں مانتا, میں اس بات کو نہیں مانتا. وہ جو ہمیشہ کہتا کہ سلمان افضل ہے عباس سے, ارے علی اولاد علی ہمیشہ جب مومنوں کو شک کو دور کرتے رہے, کیا وہ اپنے عباس کا دفاع نہیں کریں گے؟ ایک مرتبہ یہ شخص جاتا ہے اور سو جاتا ہے. سونے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ عالم خواب میں علی مرتضیٰ خود آئے ہیں. کہتے ہیں تو کیا یہ ہمیشہ میرے چاہنے والوں سے کہتا ہے سلمان افضل ہے عباس سے, سلمان افضل ہے عباس سے؟ ارے جس کا بابا دفاع کرنے کے لیے آیا ہو. ایک مرتبہ کہ سنو تم میرے بیٹے کی فضیلتوں میں اور منزلت میں شک کرتے ہو. میرا بیٹا وہ ہے اگر کائنات کے تمام ذروں پر نگاہ کرم ڈال دے تو ہر کسی کو سلمان بنا دے, ہر کسی کو سلمان بنا دے. وہ ہے عباس کہ جس کا دفاع اس کا بابا کرتا ہے. عزادارو آج کی شب ذات اول فضل عباس سے مخصوص ہے. عزادارو یہ وہ جوان ہے کربلا کے میدان میں کہ جہاں ہر بیوی کو دھارس ہے, سہارا ہے تو ذات عباس کا ہے. عزادارو کون ہے عباس کہ جس کی ماں نے مدینے میں ایسی تربیت کی ہے کہ عباس عباس بن گیا. علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی بڑی مشکل آئے, پریشانی آئے تو جناب ام البنین سے توسل کرے. عزادارو کیسے ام البنین نے تربیت کی؟ جب جناب ام البنین کی شادی ہو کے آئی تو دہلیز فاطمہ پہ پہنچنے کے بعد پہلے سجدہ کیا, اس کے بعد اندر گئی. مولا نے کہا اے ام البنین تم نے اے فاطمہ کلابیہ, کیونکہ نام بعد میں آیا, اے فاطمہ کلابیہ تم نے سجدہ کیوں کیا؟ کہا مولا تاکہ مجھے یاد رہے میں یہاں آپ کی زوجہ نہیں بلکہ حسنین کی خادمہ بن کے آئی ہوں. عزادارو جو حسنین کی خادمہ بن کے آئی ہو, جو ماں فاطمہ کی کنیز بن کے آئی ہو, وہی عباس جیسے کی تربیت کرتی ہے. عزادارو ایک مرتبہ ام البنین کے گھر میں جب حسن و حسین نے اپنی تربیت شروع کی حسن و حسین کی, تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا. خواتینوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں. کہا کہ جیسے ہی اس کے گھر میں کوئی اولاد آئے گی تو یہ حسنین کی تربیت کرنا بھول جائے گی, تربیت کرنا بھول جائے گی, حسنین کی محبت بھول جائے گی. عزادارو یہ سننا تھا ام البنین کا دل پارا پارا ہو جاتا تھا. اتنے میں اللہ نے ایک چاند سے عباس کو آغوش میں دیا. جب عباس کی ولادت ہوئی نا, 7 دنوں کے بعد حسن و حسین کو صحن میں بلایا. عزادارو زینب و کلثوم کو صحن میں بلایا اور ایک قالین پہ بٹھا دیا. اس کے بعد اپنے عباس کو آغوش میں لیا اور حسن و حسین کا صدقہ اتارنے لگی. ارے حسن و حسین کا صدقہ اتارنے لگی. اتنے میں امیر المومنین بارد ہوتے ہیں, کہتے ہیں اے فاطمہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا محلے کی عورتیں ہمیں ہمیشہ کہتی ہے جب میرے گھر کا کوئی بیٹا ہوگا, میرا کوئی بیٹا ہوگا تو یہ حسنین کو بھول جائیں گی. عزادارو کیسی تربیت کی ذات اول فضل عباس کی. میرا عباس حسنین کا صدقہ ہے. عزادارو ام البنین نے ایسی تربیت کی کہ کبھی حسن و حسین کو اپنا بھائی نہ کہنا, ہمیشہ اپنا آقا و مولا کہنا. عزادارو عباس کون ہے عباس؟ جب کربلا میں روز عاشور آیا تو امام حسین کی بارگاہ میں آئے. عزادارو مولا عباس
आने के बाद कहते हैं मौला मुझे भी इजाजत दे दीजिए, अब तो आपके सारे असाब मारे गए, सारे अंसार मारे गए, अली अकबर मारे गए, अब्बास जैसा शुजा देखता रह गया, ओनो मोहम्मद मारे गए, अब्बास देखता रह गया, कासिम का लाजा पामाल हो गया, अब्बास देखता रह गया। आजादों और इमाम हुसैन ने एक मरतबा अब्बास को देखा, देखने के बाद कहा अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के कायद हो, सिपा सालार हो। मेरे अब्बास ने एक मरतबा नीचे झुकी निगाहों में दाएं तरफ देखा, बाएं तरफ देखा। अज़ादारों हुसैन समझ गए शायद मेरा भाई ये कहना चाहता है अरे वो लश्कर ही कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ। अज़ादारों अब्बास को इजाज़त नहीं मिलती है, इतने में खैमों से आवाज़ आती है बच्चों की अलतश की। एक मरतबा मौला अब्बास खैमों की तरफ जाते हैं, जाने के बाद क्या देखते हैं, एक 4 साल की सकीना है जो बच्चों को लिए बैठी है और सबको मस्कीज़ा दे रही है कि ऐ मेरे बच्चों तुम प्यास से तड़पना नहीं, मेरा अब्बास अभी जिंदा है, मेरा चचा भी जिंदा है। अरे अब्बास ने देखा सकीना की ये उम्मीदें, अरे सकीना को लिया और हुसैन की बारगाह में हाजिर हुए। एक मरतबा हुसैन से कहा मौला अब तो इजाज़त दे दीजिए, पानी के लिए तो इजाज़त दे दीजिए। अरे मेरे मौला ने कहा अब्बास तुम ऐसा वास्ता लेके आए हो अरे मैं जिसे रद्द नहीं कर सकता। अज़ादारों मौला अब्बास को इजाज़त मिलती है। उसके बाद मौला अब्बास की अदमत के लिए जब मौला हुसैन इमाम मौला अब्बास को सवार करते हैं तो फरमाते हैं इरकब बिनफ्सी अंत या अखी, ऐ अब्बास सवार हो जाओ, तुझ पर इस हुसैन की जान कुर्बान हो। अल्लाह अकबर, अब्बास की अजमत को सलाम। अरे जिस पे इमाम कुर्बान हो जाए उसे अब्बास कहते हैं। अज़ादारों कौन है अब्बास जिसकी दहलीज पे छिटे इमाम सलाम करते हैं तो कहते हैं अब्बास तुझ पे अल्लाह का सलाम, तुझ पे मलाइका का सलाम। अल्लाह अकबर, जिसे अब्बास वो अब्बास के जिसको अल्लाह सलाम करता है। अज़ादारों मौला अब्बास को सवार किया, मौला अब्बास जाते हैं, एक लश्कर होता है जो मैसरे में होता है, मैमने में होता है, सब के सब पीछे हट जाते हैं। अब्बास कल्बे लश्कर को चीरते हुए फुरात पे पहुंचते हैं। फुरात पे गए हैं अब्बास, जैसे ही फुरात पे पहुंचे हैं ना अज़ादारों एक मरतबा मस्क में पानी भरा और अपने हाथों में कुछ पानी लिया, पानी को देखा तो उलमा ये कहते हैं कि शायद हुसैन की प्यास याद आ गई हो, शायद सकीना की प्यास याद आ गई हो। अज़ादारों अब्बास वो नहीं है जो सकीना की प्यास को भूल जाए, अब्बास वो नहीं है जो हुसैन की प्यास को भूल जाए। अब्बास ने देखा, क्या देखा, अरे जब पानी को देखा ना 21 रमजान को अपने बाबा का जख्मी सर याद आ गया। अरे बाबा की वसीयत याद आ गई, बाबा ने मेरे 21 रमजान को हाथ में हाथ लिया था, मेरे हुसैन का हाथ में हाथ रखा, कहा अब्बास इय्याका अन तशरबिल मा व अखूकल अब्बास अखूकल हुसैन अतशाना। ऐ मेरे अब्बास मैं जानता हूँ तुम फुरात पे पहुंचोगे, मैं जानता हूँ तुम शेर खुदा के बेटे हो, तुम फुरात को फतह कर लोगे, पानी मिलेगा, लेकिन अब्बास खबरदार पानी को न पीना जब तक तुम्हारा भाई हुसैन प्यासा हो। अज़ादारों मौला अब्बास वापस आते हैं, धीरे धीरे जैसे ही आते हैं दुश्मन एक तीर चलाता है, मौला का दाया बाजू शहीद होता है। मौला कहते हैं तुम मेरा दाया बाजू शहीद कर दो, लेकिन मैं अपने आका मौला की मदद से नहीं रुकूंगा। फिर एक मरतबा बाया बाजू शहीद होता है। मौला चलते रहते हैं, मस्क को सामने लेते हैं, एक मरतबा एक मलूल ऐसा तीर चलाता है जो मस्क सकीना पे लगता है। अज़ादारों जैसे ही मस्क से पानी निकलता है तो उलमा कहते हैं इस मस्क से पानी नहीं निकला बल्कि अब्बास की रूह निकल गई। अज़ादारों खुदा आपको गम कोई ना दे सिवाय मजलूम करबला के। मौला अब्बास की ज़ात बड़ी मजलूम ज़ात है। जब मौला अब्बास ने चाहा तो मशकीज़े को संभाले तो इमाम ने अपने सर, मौला ने सर को झुकाया तो इतने में किसी मलऊन ने गुर्ज मारी। अब्बास के गुर्ज लगना थी, अब्बास जीन से ज़मीन पे आए, उसके बाद आवाज़ दी ऐ मेरे भाई हुसैन मेरी मदद को आओ। अरे हुसैन दौड़े, अरे हुसैन दौड़े। अज़ादारों जब हुसैन दौड़े ना अब्बास की मजलूमियत भरी आवाज़ को सुना तो हुसैन ने कहा अब्बास मेरी कमर टूट गई, अब्बास मेरी कमर टूट गई। एक मरतबा अब्बास के लाशे पे आते हैं, आने के बाद अब्बास को अपने साथ अपनी ज़ीन पे रखते हैं। उसके बाद मौला अब्बास के कटे हुए बाजुओं को
تلاش کرنا شروع کرتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین کو کہیں دایاں بازو ملتا ہے, کہیں بایاں بازو ملتا ہے. عزاداروں, جب 11 محرم کو 12 محرم کو سید سجاد کربلا میں گئے نا سب کو دفنانے کے لیے, سب کو دفنا دیا. بنی ہاشم کے لوگ, بنی اسد کے لوگوں نے مدد کر دی. ایک مرتبہ جب سب کو دفنا دیا تو کسی نے سید سجاد سے کہا اللہ اکبر, عباس کی ڈھارس سب سے, عباس کی ڈھارس سب کو تھی, سید سجاد نے سب کو دفنایا, گریہ نہ کیا. ارے جیسے ہی کسی نے کہا مولا فرات پر ایک لاشا ہے جس کے بازو نہیں ہے, میرے سید سجاد نے کہا اے بنی اسد کے لوگوں تم یہیں رک جاؤ, ارے وہ میرے چچا کا لاشا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد آتے ہیں, عباس کے لاشے پہ بیٹھ کے اب بیان شروع کرتے ہیں, اے چچا آپ کے جانے کے بعد آپ کی بہنوں کی ردائیں چھین لی گئی. ارے چچا عباس آپ کے جانے کے بعد آپ کے سکینہ کے تماچے مارے گئے. اے چچا عباس آپ کے جانے کے بعد نامحرموں نے نبی ذاتیوں کو دیکھا ہے. ارے عباس کا لاشا تڑپ گیا ہوگا. سید سجاد نے اپنا صبر توڑ دیا عباس کے لاشے پر. عزاداروں, وہ عباس کہ جس کی ڈھارس ہنس کسی کو تھی, اس نے کربلا میں حسین پہ اپنی جان قربان کر دی. ماتم حسین. ہاتھوں سے کمر تھام کے پاس آئے جو سرور, ارے بوسہ لیا عباس کے شانوں کا یہ کہہ کر, ارے تم جیسا برادر میں کہاں پاؤں گا بھائی. ارے تم لوگ آؤں گا بھائی. سینے سے لگا کر شہ نے کہا عباس نہ جاؤ رک جاؤ, اے بھائی نہ جاؤ رک جاؤ, اے بھائی نہ جاؤ رک جاؤ. ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین. اے فاطمہ کی تمنا ہے, فاطمہ کی تمنا حسین کا ماتم. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا ایک حال میں ہوگا, ہر ایک حال میں ہوگا, ہر ایک حال میں ہوگا, ہر ایک حال میں ہوگا حسین کا حسین یا حسین یا حسین یا امام. عباس بھائی کے صدا دو حسین کو, عباس بھائی کے صدا
صدا دو حسین کو عباس بھائی کے صدا دو حسین کو فرقت میں مر رہا ہوں جلا دو حسین کو عباس بھائی کے صدا دو حسین کو پالا تھا میں نے تو اولاد کی طرح پالا تھا میں نے تو اولاد کی طرح کو خم ہو گئی کمر میرے اب کیسے آؤں خم ہو گئی کمر میری اب کیسے آؤں میں تم ہی گلے سے آ کے لگا لو حسین کو عباس بھائی کے صدا دو حسین کو عباس بھائی کے صدا دو حسین کو دوڑا سنا جو میں نے کیا آقا اب آئیے دوڑا سنا جو میں نے گیا آقا اب آئیے آواز وہ اپنی سنا دو حسین کو عباس بھائی عباس بھائی کے صدا دو حسین کو تقوی میرے امام کا کہنا وہ بار بار تقوی میرے امام کا کہنا وہ بار بار
देंगे अज़ाब पर। अपना वादा है ये फातिमा से, आज आने न देंगे अज़ाब पर। हम आज़ादार हैं शह के बीबी, जान दे देंगे तेरी सदा पर। अपना वादा है ये फातिमा से, आज आने न देंगे अज़ाब पर। खून से अपने चरागाह करेंगे, जख्म यूं ही बदन पर सहेंगे। मोमिनों की निगाहों से बीबी, अश्के हर लम्हा बहती रहेगी। मोमिनों की निगाहों से बीबी, आले अहमद की दीन खुदा पर। अपना वादा है ये फातिमा से, आज आने न देंगे अज़ाब पर। अपना वादा है ये फातिमा से, आज आने न देंगे अज़ाब पर। ता कयामत करेगा ये मातम, जब भी आएगा माहे मुहर्रम। आंखें रो रो के गिरिया करेंगे, दिल मनाते रहेंगे यही गम। जुल्म के सालाइनों ने ढाया, हाय सजदे में खाके शिफा पर। अपना वादा है ये फातिमा से, आज आने न देंगे अज़ाब पर। अपना वादा है ये फातिमा से, आज आने न देंगे अज़ाब पर। ये कफन में भी होगी हमारी, ए मोहम्मद के दिल जाने प्यारे। खून जिन पर हमारा गिरा था, हे दवा दो जहां की हमारी। तेरी अज़मत की खातिर शाहेजी, सजदा करते हैं खागे शिफा पर। अपना वादा है ये फातिमा से, पढ़ ले आजा आया। या हुसैन 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 या हुसैन। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू न आया
سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی نور آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ساچی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو بخدا تجھ سے ڈارس کی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شعر میرے بیردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کو فاتبی خلقت شاہ
جب ردا سر سے چھنی میں سادات دیتی رہی بنایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں سادات دیتی رہی بنایا ہم کو پانے نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی سچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی بلایا غازی ردا سر چھنی Yasin, 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 جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو ریتی پہ گرے شاہ کے غم خار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو رنگ اڑ گیا تصویر عالم ہو گئے شامل سرمایہ ہوا ذوق ہو گئے شامل سرمایہ ہوا یاسین 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 جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو ریتی پہ گرے شاہ کے غم خار کے بازو ریتی پہ گرے شاہ کے غم خار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو
नवाजों रंग उड़ गया तस्वीर Yasin, 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 متوجہ زیارت السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم